بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بدکاری سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسلام میں یہ کبیرہ گناہ ہے اور دنیا اور آخرت میں سخت ہلاکت کا سبب ہے۔ بدکاری وہ کبیح فعل ہے جو دنیا کی قوموں کے نزدیک کبیح و جرم و گناہ ہے۔ قرآن پاک میں بدکاری کے متعلق فرمانے لائی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اللہ اکبر۔ زنا کرنا تو بہت بری اور بہت ہی بڑی بات ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسی باتوں سے بچتے رہو اور ان سے باز رہو جو تمہیں زناکاری کی طرف لے جائیں۔ چنانچہ بدکاری کے متعلق حدیث پیش خدمت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ زناکاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو مل جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے تو پھر داخل ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو یہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کا میرے لیے ضامن ہوگا، یعنی مجھے ضمانت دے گا، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ مطلب یہ کہ زبان جس سے انسان بات کرتا ہے، اگر اس کی انسان حفاظت کرے اور دونوں ٹانگوں کی درمیان کی چیز یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی بدکاری سے بچا رہے۔ طویل حدیث کا ایک جز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کون سی چیز تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرے گی؟ وہ یہ ہے کہ نمبر 1 منہ، یعنی جس سے انسان بولتا ہے، اور دوسری بات شرمگاہ۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں اعضاء سے اکثر گناہ ہوتے ہیں، مثلا کفر و شرک کی بولیاں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان وغیرہ۔ گناہوں کا سرچشمہ شرمگاہ ہی تو ہے۔ حدیث شریف کا حاصل مطلب یہ ہے کہ مومن کو لازم ہے کہ اپنے ان اعضاء پر کنٹرول رکھے، ذرا بھی ان کی لگام ڈھیلی نہ ہو۔ دونوں اعضاء شریر گھوڑے کی طرح دوڑ کر جہنم میں گرا دیں گے، اور دنیا میں خداوندی عذاب کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ہے کہ زناکار کی جو قوم ہوتی ہے اس کی کثرت سے موتیں ہوں گی، اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ زناکار قوم قحط میں مبتلا کر دی جائے گی۔ اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، دنیا میں زناکاری کی یہ سزا ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور عورت اگر کنوارے ہوں تو بادشاہ اسلام ان کو مجمع عام میں 100 درے لگوائے، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو انہیں مجمع عام کے سامنے سنگسار کرا دے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ زنا سے بچو، اس سے 6 مصیبتیں آتی ہیں: دنیاوی آفات، روزی کا تنگ ہونا، زندگی یا عمر میں کمی، توبہ کا موقع جاتے رہنا، چہرہ سیاہ ہو جانا۔ آخرت کی آفات جو ہیں ان میں اللہ کا غضب، حساب کی سختی، دوزخ میں ٹھکانا ان کا سبب ہوگا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے خالق، زانی کو کیا سزا ملے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، میں اسے آگ کی اتنی وزنی ذرہ پہناؤں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ شیاطین کو 1000 بدکار مردوں سے زیادہ ایک بدکار عورت پسند ہے۔ اللہ پاک کے غضب سے بچنے اور رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس گندے کام سے بچا جائے۔ اللہ پاک تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو اس سے پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔